السلام علیکم۔ آج ہم ایک آپ کہہ لیں کافی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ موضوع ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے ایک خطاب سے متعلق ہے۔ وہ خطاب یوٹیوب پر بھی ہے اور اس کا پس منظر وہ بحث تھی جو پاکستان میں چلی کہ کیا جمہوریت کفر ہے یا نہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ بالکل، یہ وہ وقت تھا جب یہ سوال ہر جگہ پوچھا جا رہا تھا۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس موقع پر اپنا ایک تفصیلی نقطۂ نظر پیش کیا۔ ان کا فوکس یہ تھا کہ بھئی اسلامی ریاست کا اصل تصور کیا ہے، خاص طور پہ خلافت راشدہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اور یہ کہ یہ جو آج کل کے جمہوری نظام ہیں ان سے یہ کیسے اور کیوں بنیادی طور پر مختلف ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کے خیالات کو سمجھیں جیسا انہوں نے پیش کیا۔ بالکل۔ تو آج کا ہمارا یہ جو گہرائی میں جائزہ ہے، یہ ان دلائل اور نکات پر ہوگا جو ڈاکٹر اسرار نے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے، اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ان کی فکر کو ان کے الفاظ کی روح کے مطابق غیر جانبداری سے سامنے رکھیں۔ آئیے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، تو جیسا آپ نے بھی اشارہ کیا، یہ ساری بحث اصل میں شروع ہوئی تھی صوفی محمد صاحب کے اس بیان سے کہ جمہوریت کفر ہے۔ اس ایک بات نے جیسے ایک بھونچال سا پیدا کر دیا تھا۔ اخباروں میں، ٹی وی پر دانشور، علماء، عام لوگ سب اس پر بات کر رہے تھے۔ سوال یہی تھا کہ بھائی اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے اور کیا جمہوریت اس میں کہیں آتی ہے؟ تو اسی ماحول میں ڈاکٹر اسرار احمد نے محسوس کیا کہ اسلامی نقطۂ نظر سے ریاست اور حکومت کے جو تصورات ہیں ان کو واضح کرنا چاہیے۔ جی ہاں، اور ڈاکٹر اسرار احمد کے تجزیے کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ بہت ہی بنیادی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست کی جو پہلی اینٹ ہے اس کی بنیاد وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ، یعنی سوورنٹی۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ قانون بنانے کا، کیا حلال ہے کیا حرام، کیا جائز ہے کیا ناجائز، اس کا فیصلہ کرنے کا حتمی مطلق اختیار وہ صرف اللہ کا ہے۔ انسان چاہے وہ اکیلا ہو یا کوئی گروہ، وہ حاکم نہیں بن سکتا، وہ صرف اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ انہوں نے اس کے لیے قرآن کی کئی آیتیں بھی پیش کیں، جیسے سورۃ البقرہ کی، سورۃ صاد کی، جو واضح کرتی ہیں کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ یعنی پہلا اور بنیادی فرق تو یہی آ گیا کہ سپریم اتھارٹی کون ہے۔ ڈاکٹر اسرار کے مطابق اسلام میں قرآن اور سنت ہی اصل آئین ہے، سپریم لا ہے۔ انسان زمین پر اللہ کا نائب ہے، خلیفہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کام اپنی مرضی چلانا نہیں ہے۔ اس کا کام ہے اللہ کے دیے ہوئے قانون کو نافذ کرنا۔ تو انسان قانون بنانے والا نہیں، قانون کو نافذ کرنے والا ہے۔ یہ بات ان کی فکر میں بہت اہم ہے۔ یقیناً، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ نبوت اور خلافت کا فرق بھی سمجھاتے ہیں کہ جب تک نبی موجود ہیں وہ تو براہ راست اللہ سے ہدایت لے رہے ہیں اور وہی ریاست کے سربراہ بھی ہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں رسالت بھی تھی اور ریاست بھی، آپ اللہ کے رسول بھی تھے اور مدینہ کی اسلامی ریاست کے سربراہ بھی، قانون نافذ کرنے والے بھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو ریاست کی سربراہی کا نظام خلافت کی شکل میں آیا۔ اور یہاں ڈاکٹر اسرار ایک اور بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ یہ خلافت کوئی بادشاہت نہیں تھی، یہ موروثی نہیں تھی کہ بس باپ کے بعد بیٹا آ جائے، نہیں، یہ امت کا ایک اجتماعی معاملہ تھا۔ اس کی دلیل میں وہ اکثر سورۃ النور کی آیت 55 پیش کرتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا، یعنی حکومت دے گا، جانشین بنائے گا، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو دی تھی، اور وہ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط کر دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کے خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ لیکن اس سب کی ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ صرف میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جی، یہ آیت تو واقعی بہت جامع ہے۔ اس میں لفظ استخلاف آیا ہے، یعنی جانشین بنانا، اقتدار دینا، اور یہ وعدہ امت محمدیہ سے ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ توحید پر قائم رہیں اور نیک اعمال کریں۔ تو گویا خلافت اللہ کا انعام ہے جو کچھ شرطیں پوری کرنے پر ملتا ہے، اور آیت کے آخر میں تنبیہ بھی ہے کہ اس واضح ہدایت کے بعد بھی جو کفر کرے گا یعنی انکار کرے گا یا ناشکری، تو وہی لوگ فاسق ہیں، یعنی اللہ کے نافرمان ہیں۔
ڈاکٹر اسرار کے نزدیک یہ آیت اسلامی ریاست کے قیام اور اس کی جو بنیادی شرط ہے توحید خالص، اس کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس دور کی طرف جسے ڈاکٹر اسرار اسلامی تاریخ کا سب سے اہم، سنہری اور مثالی دور کہتے ہیں، خلافت راشدہ کا دور، یعنی پہلے 4 خلفاء، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس دور میں ایسی کیا خاص بات تھی جو اسے بعد کے زمانوں سے، حتیٰ کہ بعد کی خلافتوں سے بھی بالکل الگ کرتی ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ڈاکٹر اسرار کی گفتگو واقعی بہت گہری ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس فرق کی کئی وجوہات بتاتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلی اور شاید سب سے اہم وجہ وہ لوگ خود تھے جو اس نظام کو چلا رہے تھے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ وہ نسل تھی جن کی تربیت براہ راست خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت میں کی تھی۔ ان کا ایمان، ان کا تقوی، دین کی سمجھ، کردار کی مضبوطی، اور سب سے بڑھ کر جو چیز ہے، تزکیہ نفس، یعنی نفس کی پاکیزگی، خواہشات پہ قابو، اور ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا جذبہ، یہ سب کچھ اس معیار پر تھا جو بعد میں آنے والی نسلیں وہ حاصل نہیں کر سکیں۔ تزکیہ نفس کی بات ہوئی تو وہ حدیث بھی یاد آ گئی جس کا حوالہ ڈاکٹر اسرار بھی دیتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ میرے کسی صحابی کے 1 مد یعنی تقریباً آدھا کلو یا آدھے مد جو خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کا مقام کیا تھا اور ان کی نیت کتنی خالص تھی۔ بالکل، اور اسی تزکیے اور الہیت کا ایک عملی نمونہ ڈاکٹر اسرار اکثر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے دیتے ہیں جو جنگ میں پیش آیا تھا، جب حضرت علی نے ایک بڑے کافر پہلوان کو گرا لیا اور اسے قتل کرنے لگے، اس کے سینے پر بیٹھ گئے تو اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ اب یہ تو بہت غصہ دلانے والی بات تھی، لیکن حضرت علی فوراً پیچھے ہٹ گئے، اسے چھوڑ دیا۔ وہ پہلوان بڑا حیران ہوا کہ بھئی تم تو مجھے مارنے والے تھے، اب کیوں رک گئے؟ تو حضرت علی نے جو جواب دیا وہ تو سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں تم سے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، جب تم نے مجھ پر تھوکا تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا، مجھے ڈر ہوا کہ اگر اب میں تمہیں قتل کروں گا تو اس میں میرے نفس کا غصہ، میرا ذاتی انتقام شامل ہو جائے گا، جبکہ میں یہ کام خالص اللہ کے لیے کرنا چاہتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! یہ ہے وہ معیار اخلاص کا اور نفس پر قابو پانے کا جسے ڈاکٹر اسرار تزکیہ کہتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہی وہ اصل چیز تھی جس نے خلافت راشدہ کو اتنا منفرد بنا دیا۔ یہ صرف نظام کی خوبی نہیں تھی بلکہ چلانے والوں کی بھی خوبی تھی۔ دوسری بڑی خصوصیت جو ڈاکٹر اسرار بتاتے ہیں وہ ہے اختیار کا ارتکاز، یعنی کانسنٹریشن آف اتھارٹی۔ آج کل کے جو جمہوری نظام ہیں ان میں تو اختیارات کو الگ الگ اداروں میں بانٹ دیا جاتا ہے نا، مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ، ایک دوسرے پر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے۔ لیکن خلفائے راشدین کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ خلیفہ کے پاس بہت زیادہ اختیارات جمع تھے، وہ ریاست کے سربراہ بھی تھے، چیف ایگزیکٹو بھی، فوج کے کمانڈر ان چیف بھی، اور قاضی القضات یعنی چیف جسٹس بھی۔ اچھا، یہ بات تو آج کے سیاسی نظریات سے بالکل الٹ لگتی ہے۔ آج تو یہی کہا جاتا ہے کہ پاور کرپٹس، ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، یعنی اختیار بگاڑتا ہے اور لامحدود اختیار تو لازماً بگاڑ دیتا ہے۔ تو پھر اتنے سارے اختیارات ایک شخص کے پاس محفوظ کیسے رہ سکتے تھے؟ یہ تو ڈاکٹر اسرار کا اہم نقطہ ہے۔ وہ اس مقولے کو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ یہ عام انسانوں کے لیے ہے۔ خلفائے راشدین عام انسان نہیں تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، ان کا تزکیہ نفس ہو چکا تھا، ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور آخرت کی جواب دہی کا احساس اتنا زیادہ تھا کہ وہ ان لامحدود اختیارات کے باوجود غلط راستے پر جا ہی نہیں سکتے تھے۔ ان کا تقوی ہی سب سے بڑا چیک اینڈ بیلنس تھا۔ تو ڈاکٹر اسرار کے نزدیک ان شخصیات کی جو غیر معمولی روحانی اور اخلاقی سطح تھی وہی اس نظام کی کامیابی کی ضمانت تھی۔ یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں دعویٰ ہے جو ان ہستیوں کے بارے میں ان کے بلند مقام کے تصور کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، یہ تو دوسری خصوصیت ہوئی، اور تیسری کیا تھی؟ تیسری اہم بات تھی خلافت کی مدت۔ خلفائے راشدین کا انتخاب عموماً زندگی بھر کے لیے ہوتا تھا، جب تک وہ جسمانی اور ذہنی طور پر ذمہ داریاں نبھانے کے قابل رہتے۔
ان کے لیے کوئی 4 سال یا 5 سال کی ٹرم نہیں تھی جیسے آج کل کی جمہوریتوں میں ہوتی ہے۔ یہ ایک تاحیات ذمہ داری تھی۔ ڈاکٹر اسرار شاید اسے ریاست کے استحکام اور پالیسیوں میں تسلسل کے لیے اہم سمجھتے تھے۔ یہ بھی جدید جمہوری اصولوں سے ایک واضح فرق ہے۔ اچھا، اور چوتھا نقطہ پھر انتخاب کے طریقے کا ہوگا، کیونکہ آج کل تو ووٹنگ اور الیکشن کا زمانہ ہے۔ جی بالکل۔ چوتھی خصوصیت انتخاب یا جانشینی کا طریقہ کار ہے۔ ڈاکٹر اسرار یہ واضح کرتے ہیں کہ وہاں آج کل کی طرح ہر ایک کا ووٹ 1 مین 1 ووٹ والا تصور نہیں تھا۔ البتہ مشورہ یعنی شورا کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنی شہادت سے پہلے خلیفہ کے انتخاب کا طریقہ طے کرنا ہے۔ جب آپ شدید زخمی ہو گئے تو آپ نے کسی ایک شخص کو نامزد نہیں کیا، بلکہ عشرہ مبشرہ میں سے جو 6 صحابہ حیات تھے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم، ان کی ایک کمیٹی بنا دی اور انہیں کہا کہ 3 دن کے اندر اندر آپس میں مشورہ کر کے اپنے میں سے کسی ایک کو اگلا خلیفہ چن لیں۔ یہ گویا ایک بہت ہی اہل اور معتبر لوگوں کا الیکٹورل کالج تھا، جس کا مقصد تھا کہ امت کے لیے بہترین ممکنہ قیادت چنی جائے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک قسم کا الیکٹورل کالج بنا دیا گیا۔ کیا ڈاکٹر اسرار نے یہ بھی بتایا کہ اس کالج یا کمیٹی کے علاوہ جو عام مسلمان تھے ان کی رائے یا بیعت کی کیا حیثیت تھی؟ ہاں، اس پر بھی ڈاکٹر اسرار بات کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب یہ کمیٹی کسی ایک نام پر متفق ہو جاتی، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر ہوئی، تو پھر مسجد نبوی میں عام مسلمانوں سے ان کی بیعت لی جاتی تھی۔ یہ ایک طرح سے عوامی توثیق یا ریٹیفیکیشن ہوتی تھی، لیکن اصل فیصلہ کرنے والے وہی منتخب اہل رائے لوگ تھے۔ اس سے ایک اور اہم بات جڑی ہے جسے ڈاکٹر اسرار درجہ بندی یا گریڈیشن کہتے ہیں، یعنی صحابہ کرام میں بھی سب کا درجہ ایک جیسا نہیں تھا۔ عشرہ مبشرہ کا مقام الگ، بدری صحابہ کا الگ، احد والوں کا الگ، بیت رضوان والوں کا الگ، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا الگ، بعد والوں کا الگ، اور اس درجہ بندی کا خیال مشورے میں اور ذمہ داری دینے میں رکھا جاتا تھا۔ یعنی اسلام میں اہلیت، تقویٰ اور دین کے لیے جو خدمات ہیں ان کی بنیاد پر فرق کیا جاتا ہے، صرف گنتی کی بنیاد پر نہیں۔ تو یہ 4 بنیادی خصوصیات ہو گئیں: صحابہ کا بے مثال کردار اور تزکیہ، اختیارات کا ایک جگہ ہونا، تا حیات خلافت، اور مشورے پر مبنی ایک خاص انتخابی طریقہ جس میں اہل لوگوں کی رائے کا وزن تھا۔ اب اگر ان بنیادوں پر ہم خلافت راشدہ کا موازنہ آج کی جمہوریت سے کریں تو ڈاکٹر اسرار کے نزدیک سب سے بنیادی فرق کیا ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق ان تمام عملی فرقوں سے بھی زیادہ اہم اور بنیادی فرق وہ حاکمیت اعلیٰ یعنی سوورینٹی کا ہے۔ جیسا ہم نے شروع میں بات کی تھی، اسلام میں حاکمیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ قرآن و سنت سپریم لا ہیں، جبکہ جمہوریت چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، اس کی بنیاد عوام کی حاکمیت، پاپولر سوورینٹی پر ہوتی ہے۔ یعنی عوام یا ان کے چنے ہوئے نمائندے ہی قانون بنانے کا آخری اختیار رکھتے ہیں۔ وہ جو چاہیں قانون بنا سکتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ڈاکٹر اسرار کے نزدیک یہ ایک ایسا تضاد ہے جس میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، irreconcilable contradiction۔ یہ صرف نظام چلانے کے طریقوں کا فرق نہیں، یہ تو بنیاد کا فلسفے کا فرق ہے۔ تو گویا ڈاکٹر اسرار کے نزدیک نظام چاہے دیکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، اگر اس کی بنیاد اللہ کی حاکمیت پر نہیں تو وہ اسلامی نظام نہیں کہلا سکتا۔ بالکل، ان کی فکر کا خلاصہ یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بنیاد ہی الگ ہو تو اوپر کی عمارت بھی تو الگ ہی ہوگی نا۔ تو پھر آج کے دور کے لیے اس ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ کیا ڈاکٹر اسرار یہ سمجھتے تھے کہ خلافت راشدہ کا وہ نظام آج بالکل ویسے کا ویسا دوبارہ قائم ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس معاملے میں ڈاکٹر اسرار بہت حقیقت پسند تھے۔ ان کا بالکل واضح موقف تھا کہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ، یعنی نبوت کے نقش قدم پر قائم خلافت اپنی اصل شکل میں ان تمام خصوصیات کے ساتھ دوبارہ قائم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیاد وہ صحابہ کرام جیسی شخصیات تھیں جن کا ایمان، تقویٰ اور تزکیہ اس لیول کا تھا جو بعد میں ممکن ہی نہیں رہا۔ وہ ماحول، وہ کیفیت، وہ براہ راست نبوی تربیت کا اثر، وہ سب تاریخ کا ایک نادر اور سنہری دور تھا جو گزر گیا۔ تو اگر وہ نظام واپس نہیں آ سکتا تو پھر اس کا ذکر کرنے کا فائدہ کیا؟ کیا یہ صرف ایک تاریخی یاد ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار کے نزدیک اگرچہ وہ خاص دور آپس نہیں آ سکتا، لیکن اس دور کے جو بنیادی اصول تھے
وہ زندہ ہیں اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ وہ اصول کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا عملی قیام، قرآن و سنت کی بالادستی کو بغیر کسی شرط کے ماننا، عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کرنا، امت کے معاملات آپس کے مشورے یعنی شورا سے چلانا، اور قیادت کا اہل، دیانتدار اور متقی ہونا۔ ڈاکٹر اسرار کا کہنا تھا کہ یہ اصول تو آفاقی ہیں اور ہر دور میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زمانے کے حالات اور ضرورتوں کے مطابق ان اصولوں پر مبنی نظام قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اصل چیلنج تو ان اصولوں کو آج کی اس پیچیدہ دنیا میں عملی شکل دینا ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے اسلامی سیاسی نظام، خاص طور پر خلافت راشدہ سے متعلق خیالات کا جائزہ لیا۔ ان کے مطابق اس نظام کی بنیاد اللہ کی حاکمیت پر تھی، جسے قرآن و سنت کے ذریعے نافذ کیا گیا۔ خلافت راشدہ کی منفرد خصوصیات میں صحابہ کرام کا بے مثال کردار، تقویٰ اور تزکیہ نفس، اختیارات کا ارتکاز جو ان کے تقویٰ کی وجہ سے محفوظ تھا، تاحیات ذمہ داری اور اہل افراد کی مشاورت پر مبنی انتخاب کا طریقہ شامل تھا۔ اور یہ نظام اپنی بنیاد میں جدید جمہوریت سے مختلف ہے، جس کی بنیاد عوامی حاکمیت پر ہے۔ جی ہاں، اور اہم نقطہ یہ کہ ڈاکٹر اسرار کے مطابق اگرچہ وہ مثالی دور اپنی مکمل شکل میں دوبارہ نہیں آ سکتا، لیکن اس کے بنیادی اصول یعنی حاکمیت الہی، قرآن و سنت کی بالادستی، عدل، شورا اور قیادت کا تقویٰ آج بھی کسی بھی مسلم معاشرے کے لیے اپنے سیاسی اور اجتماعی نظام کی تشکیل میں بنیادی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ان اصولوں کو نظر انداز کر کے ان کے نزدیک کوئی نظام اسلامی نہیں کہلا سکتا۔ یہ واقعی ایک بہت سوچنے پر مجبور کرنے والی بحث ہے۔ جاتے جاتے ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ اگر خلافت راشدہ کا وہ مخصوص تاریخی دور اور اس کی وہ بے مثال شخصیات واپس نہیں آ سکتی اور آج کی دنیا کے چیلنجز بھی بالکل مختلف ہیں، تو پھر آج کے دور میں ایک مسلم معاشرہ ان بنیادی اسلامی اصولوں یعنی حاکمیت الہی، عدل و انصاف، بامانی مشاورت، شورا اور قیادت کا اہل اور متقی ہونا کو اپنے وقت کے حالات اور پیچیدگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سیاسی اور اجتماعی نظام میں مؤثر طریقے سے کیسے شامل کر سکتا ہے؟ انہیں نافذ کرنے کی عملی راہیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اس پر یقیناً غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آج ہم اسلام میں حکومت اور اقتدار اعلیٰ کے جو تصورات ہیں ان پر ایک تفصیلی گفتگو کرنے جا رہے ہیں، خاص طور پر حاکمیت، خلافت اور جمہوریت کے حوالے سے کیا نکات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک تقریر کا ٹرانسکرپٹ ہے، یوٹیوب پر موجود ہے، تو ہم اسی کو بنیاد بنا کر ان تصورات کا جائزہ لیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اس تقریر میں جو بنیادی دلائل دیے گئے ہیں انہیں سمجھا جائے، یعنی حاکمیت اصل میں کس کی ہے، خلافت کا کیا مطلب بنتا ہے، اور آج کل کی جو جمہوریت ہے اسے اس فریم ورک میں کیسے دیکھا جا رہا ہے۔ چلیں ذرا ان نکات کا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور شاید سب سے بنیادی تصور وہ حاکمیت کا ہے۔ ماخذ کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حاکمیت مطلق صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ تو ایک بہت آپ کہہ لیں بڑا دعویٰ ہے، خاص طور پر آج کی دنیا کے حوالے سے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ جی بالکل، یہ مرکزی نقطہ ہے۔ حاکمیت کا مطلب ہے قانون بنانے کا، حکم چلانے کا، فیصلہ کرنے کا حتمی اور مطلق اختیار، اور ماخذ کے مطابق یہ اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ جیسا قرآن میں واضح آتا ہے، سورۃ یوسف میں بھی ہے، ان الحکم الا للہ، یعنی حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ تو پھر انسان کا کیا کردار ہے؟ ماخذ کہتا ہے انسان ہے خلیفہ۔ خلیفہ؟ جی، یعنی زمین پر اللہ کا نائب، اس کا امین، اس کا ایجنٹ ایک طرح سے۔ اور دیکھیں اس کی تائید سورۃ البقرہ کی آیت سے بھی ہوتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفتن، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یہ آیت حاکمیت اور خلافت کے فرق کو بہت ہی واضح کر دیتی ہے۔ خلیفہ وہ نہیں جو خود مالک بن بیٹھے، نہیں، وہ اصل مالک یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے گئے اختیارات اور جو حدود مقرر کی ہیں ان کے اندر رہ کر کام کرنے والا ہے۔ وہ خود مختار حاکم نہیں ہے، وہ ایک ذمہ دار نمائندہ ہے۔ اچھا، تو یہ فرق اہم ہے۔
حاکم مطلق اللہ ہے اور انسان اس کا نمائندہ یعنی خلیفہ۔ اس نمائندگی کو سمجھانے کے لیے ماخذ میں ایک مثال بھی دی گئی ہے برطانوی ہندوستان کے وائسرائے کی۔ یہ مثال اس فرق کو کیسے واضح کرتی ہے، ذرا بتائیے گا؟ جی، یہ ایک اچھی مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ دیکھیں، وائسرائے جو تھا ہندوستان میں، وہ تاج برطانیہ کا نمائندہ تھا۔ وہ خود بادشاہ تو نہیں تھا۔ اس کا کام کیا تھا؟ ملکہ یا بادشاہ نے جو قوانین بنائے ہیں، جو احکامات جاری کیے ہیں، ان کو یہاں نافذ کرنا۔ جی، وہ اپنی مرضی سے کوئی بنیادی قانون نہیں بنا سکتا تھا۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ جہاں کوئی واضح حکم نہ ملتا ہو، وہاں وہ سلطنت کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے جو اختیارات اسے ملے تھے، ان کے اندر اپنی سمجھ بوجھ سے فیصلے کرتا تھا۔ ٹھیک۔ تو بالکل اسی طرح خلیفہ بھی اللہ کے نازل کردہ قانون یعنی قرآن و سنت کا پابند ہے۔ وہ اسے بدل نہیں سکتا۔ البتہ جن معاملات میں کوئی واضح ہدایت نہیں ہے، وہاں وہ اللہ کی رضا اور شریعت کے جو عمومی مقاصد ہیں ان کو سامنے رکھ کر اجتہاد کر سکتا ہے یا مشورے سے فیصلے کر سکتا ہے۔ تو اختیار تو ہے، مگر وہ حدود کے اندر ہے، اللہ کی حاکمیت کے تابع ہے۔ یہ تو ہوئی حاکمیت اور خلافت کی تعریف۔ اچھا، ماخوذ میں انسانی تاریخ میں حکومتوں کے ارتقاء کا بھی کچھ ذکر ہے، جیسے قبائلی نظام سے بادشاہت وغیرہ، اور اس پس منظر میں بادشاہت کی بھی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہاں، تاریخ پر بھی ایک نظر ڈالی گئی ہے۔ ماخوذ کہتا ہے کہ انسانی معاشروں میں حکومتیں مختلف شکلوں میں رہی ہیں۔ بادشاہت ایک بہت اہم شکل رہی ہے۔ اس حوالے سے 2 بنیادی قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ جسے اسلامی بادشاہت کہہ سکتے ہیں، یا زیادہ دروز لفظ تو خلافت ہی ہے، جیسے انبیاء کرام کی حکومتیں۔ مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ نبی بھی تھے اور حاکم بھی، اللہ کے خلیفہ تھے۔ جی۔ اور دوسری قسم کو ماخذ میں کافرانہ بادشاہت کہا گیا ہے۔ اس کی مثالیں ہیں نمرود اور فرعون۔ انہوں نے نہ صرف اللہ کی حاکمیت کو ماننے سے انکار کیا، بلکہ خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اچھا، نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ قرآن میں آتا ہے، وہ اس کی بڑی واضح مثال ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو نمرود نے تکبر سے کیا کہا؟ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں، یعنی جسے چاہوں مار دوں، جسے چاہوں چھوڑ دوں۔ یہ تھا اختیار کا زوم۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج کیا کہ اچھا، میرا رب تو سورج مشرق سے لاتا ہے، تم ذرا مغرب سے لا کر دکھاؤ، تو وہ لاجواب ہو گیا۔ تو ماخذ کے مطابق یہ جو خدائی کا دعویٰ ہے، اللہ کی حاکمیت کو چیلنج کرنا، یہی اصل میں شرک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی اور اللہ کے خلیفہ تھے۔ آپ نے مدینہ میں ریاست قائم کی جہاں اللہ کا قانون نافذ تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے بعد پھر کیا ہوا؟ کیا خلافت کا نظام ختم ہو گیا یا اس کی شکل بدل گئی؟ بہت اہم سوال ہے یہ۔ لیکن نبوت کا سلسلہ تو آپ پر ختم ہو گیا، یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ لیکن خلافت کا تصور ختم نہیں ہوا، اس کی نوعیت، اس کی شکل بدل گئی۔ پہلے خلافت ایک ایسے فرد کے پاس تھی جو نبی بھی تھا، جس پر براہ راست وحی آتی تھی۔ آپ کے بعد یہ خلافت انفرادی نبوت سے نکل کر امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری بن گئی۔ اجتماعی ذمہ داری؟ جی، یعنی اب یہ ایک انتخابی عمل کے ذریعے یا مشورے کے ذریعے قائم ہونے لگی۔ اور اس اجتماعی خلافت کا وعدہ تو اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 55 میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں خلافت عطا کرے گا، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی تھی۔ تو یہاں کلیدی نقطہ یہ ہے کہ یہ اجتماعی خلافت بھی اللہ کے حاکمیت کی ہی تابع ہے۔ یعنی جو بھی خلیفہ بنے گا یا جو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت حکومت چلائے گی، وہ اللہ کے نازل کردہ قانون یعنی قرآن و سنت کی پابند ہوگی۔ حاکمیت اب بھی اللہ ہی کی رہے گی، عوام کی نہیں ہو جائے گی یا پارلیمنٹ کی نہیں۔ حکمرانوں کا کام ان قوانین کو نافذ کرنا ہے اور ان کی روشنی میں جو نئے مسائل سامنے آتے ہیں ان کا حل تلاش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حاکمیت اللہ کی، انسان خلیفہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خلافت اجتماعی شورائی شکل اختیار کر گئی۔ اب آتے ہیں اس نقطے پر جو آج کل بہت زیادہ زیر بحث رہتا ہے، جدید جمہوریت۔ ماخذ اس تصور کو اسلامی نقطہ نظر سے کیسے دیکھتا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ اس پر کافی سخت موقف ہے۔ جی ہاں، ماخذ میں جدید مغربی جمہوریت پر ایک بالکل واضح اور دو ٹوک موقف پایا جاتا ہے۔
اس کے مطابق مغربی جمہوریت کی جو بنیاد ہے وہ ہے پاپولر سوورنٹی، یعنی حاکمیت عوام۔ عوام کی حاکمیت؟ جی، مطلب یہ کہ عوام یا ان کے جو منتخب نمائندے ہیں وہی حتمی اتھارٹی ہیں، وہ جو چاہے قانون بنا سکتے ہیں، جسے چاہے بدل سکتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے کسی حکم کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو ماخذ اس تصور کو اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے، اس سے براہ راست ٹکراتا ہوا قرار دیتا ہے۔ یعنی متصادم؟ بالکل متصادم۔ عوام کو قانون سازی کا یہ مطلق اختیار دینا اسے اللہ کی صفت حاکمیت میں انسانوں کو شریک ٹھہرانے کے برابر سمجھا گیا ہے، اور اسی لیے اسے شرک فی الحاکمیہ یعنی حاکمیت میں شرک کا نام دیا گیا ہے۔ شرک فی الحاکمیہ، یہ تو بہت ہی سخت اصطلاح ہے۔ یعنی یہ صرف کوئی سیاسی اختلاف نہیں رہا، یہ تو عقیدے کا مسئلہ بن گیا۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال کے شعر کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ وہ کیا تھا؟ جی، علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ ماخذ اس شعر کی تشریح کچھ یوں کرتا ہے کہ یہ جو انسان کی خود مختاری ہے، اپنی مرضی چلانے کا جذبہ ہے، یہ تو بہت پرانا ہے۔ پہلے یہ بادشاہت کی شکل میں ظاہر ہوتا تھا، جہاں ایک فرد کہتا تھا میں حاکم ہوں۔ جی، اب جمہوریت کے نام پر پوری قوم یا اکثریت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم حاکم ہیں، تو گویا لباس تو بدل گیا ہے، لیکن اندر کی روح یعنی اللہ کی بجائے انسان کی حاکمیت کا تصور وہ وہی ہے۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے، لیکن اسی ماخذ میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ انسان میں یہ جو اپنی قدر و قیمت کا احساس پیدا ہوا ہے، یہ خود شناسی اور خود نگاری، یہ بھی تو کہیں نہ کہیں اسلام ہی کی دین ہے۔ تو یہ بات تھوڑی سی متضاد نہیں لگتی کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ احساس اسلام نے دیا، دوسری طرف اس پر تنقید بھی ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ بظاہر تضاد لگتا ہے، لیکن ماخذ اسے ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اس کی عزت نفس بحال کرنے والی تعلیمات تو لائے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے ہی تو مساوات کا درس دیا، کالے گورے کا، عربی اجمی کا فرق مٹایا۔ بالکل۔ ماخذ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے واقعات کا حوالہ بھی ہے، جیسے ان کا اپنے غلام کے ساتھ سفر میں اونٹ پر باری باری بیٹھنا۔ جی ہاں، مشہور واقعہ ہے۔ یا پھر جب انہیں پتہ چلا کہ فاتح ایران اور گورنر کوفہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محل کے دروازے پر دربان بٹھا دیا ہے، تو وہ سخت ناراض ہوئے اور حکم دیا کہ یہ رکاوٹ، یہ ڈیوڑی جلا دو، تاکہ عام آدمی بغیر کسی روک ٹوک کے حاکم تک پہنچ سکے۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ اسلام میں انسان کی عظمت اور حکمران کی جواب دہی کی مثالیں ہیں۔ صحیح۔ تو ماخذ کا کہنا یہ ہے کہ یہ آزادی اور مساوات کا شعور تو دیا تھا اسلام نے، لیکن مغرب نے کیا کیا کہ شعور کو اللہ کی حاکمیت کے تابع رکھنے کے بجائے اسے اللہ سے بغاوت اور عوام کی مطلق حاکمیت کی بنیاد بنا دیا۔ فرق یہاں پر ہے۔ اچھا، تو استدلال یہ ہے کہ آزادی اور مساوات کا اسلامی تصور اللہ کی حاکمیت کے اندر تھا، جبکہ مغربی جمہوریت نے اسے اللہ کی حاکمیت کے متبادل یا اس سے آزاد بنا دیا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر مغربی جمہوریت اس طرح سے قابل قبول نہیں، تو کیا اسلام میں اجتماعی فیصلے کرنے کا، مشورہ کرنے کا، عوام کی رائے جاننے کا کوئی نظام ہے ہی نہیں؟ کیا اسلامی جمہوریت یا شورا جیسی کوئی چیز ممکن ہے، یا یہ سب رد ہے؟ نہیں، بالکل ممکن ہے، بلکہ اسلام تو اس کی تاکید کرتا ہے، رد نہیں ہے۔ ماخذ یہ بہت واضح کرتا ہے کہ مشاورت یعنی شورا اسلامی نظام کا ایک لازمی، ایک بنیادی حصہ ہے۔ قرآن میں شورا کا حکم بھی ہے اور تعریف بھی ہے۔ مسلمانوں کے معاملات آپس کے مشورے سے طے پاتے ہیں، لیکن کلیدی نقطہ پھر وہی ہے، حدود کا تعین۔ یہ مشاورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دائرہ قائم کر دیا ہے اس کے اندر ہوگی، یعنی قرآن و سنت کی حدود میں؟ جی بالکل۔ وہ معاملات جن میں قرآن و سنت کا واضح حکم موجود ہے، مثلا عبادات کیسے کرنی ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، بنیادی اصول، سزائیں وغیرہ، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ چاہے پوری قوم بھی متفق ہو جائیں، وہ حرام کو حلال نہیں کر سکتے۔ سورۃ الحجرات کی پہلی آیت اسی اصول کو بیان کر رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو۔ ٹھیک ہے۔
البتہ اس دائرے کے انگین یعنی وہ تمام معاملات جن میں کوئی صریح نص، کوئی واضح حکم موجود نہیں، یا جہاں انتظامی فیصلے کرنے ہیں، پالیسیاں بنانی ہیں، وہاں مسلمانوں کو حکم ہے کہ آپس میں مشورے سے کام کریں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے پاتے ہیں۔ تو اس مشورے میں اگر اختلاف ہو جائے تو؟ ہاں، اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہاں پھر اکثریتی رائے کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ووٹنگ کا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے اسلامی شورا، یا اگر آپ اسے اسلامی جمہوریت کہنا چاہیں تو کہہ لیں۔ فرق بس یہ ہے کہ یہاں اکثریت اللہ کے قانون کو بدلنے کی مجاز نہیں ہے، بلکہ اس کے دائرے میں رہتے ہوئے بہترین ممکنہ فیصلے تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو حاکمیت اللہ کی، لیکن انتظامیہ شورائی۔ یہ ہے ماڈل۔ یہ بہت اہم وضاحت ہے، یعنی ایک فریم ورک ہے جو اللہ نے دیا ہے، وہ اٹل ہے، اور اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے اجتماعی دانش اور مشورے سے معاملات چلائے جائیں گے۔ اچھا، آخر میں ماخذ اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ صرف یہ نظریاتی باتیں جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر اسلامی نظام کا قیام ضروری ہے۔ اس کی کیا وجوہات بتائی گئی ہیں؟ کیوں ضروری ہے؟ جی، ماخذ کا جو اختتامی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اسلام صرف چند عقائد اور عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل نظام حیات ہے، اور اللہ کی حقیقی اور مکمل عبادت وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک زندگی کے اجتماعی شعبے یعنی معیشت، معاشرت، سیاست، قانون، عدالت، یہ سب اللہ کے احکامات کے مطابق نہ ہو جائیں۔ اگر کوئی مسلمان ایک ایسے نظام میں رہ رہا ہے جو غیر اسلامی اصولوں پر چل رہا ہے، مثال کے طور پر سودی معیشت ہے یا قانون سازی غیر اللہ کی حاکمیت پر مبنی ہے، تو ماخذ کے مطابق یہ ایک مجبوری کی حالت تو ہو سکتی ہے وقتی طور پر، لیکن اس نظام پر دل سے راضی رہنا یا اسے قبول کر لینا یہ ایمان کے منافی ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بلکہ ایسی صورتحال میں مسلمان پر لازم آتا ہے کہ وہ اس غیر اسلامی نظام کو بدلنے کے لیے اور اللہ کے عادلانہ نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق جد و جہد کرے۔ ماخذ کے مطابق یہ جد و جہد کرنا ہی اس گناہ کا کفارہ بن سکتا ہے جو غیر اسلامی نظام میں رہنے کی وجہ سے چاہتے نہ چاہتے ہوئے لازم آتا رہتا ہے۔ اچھا، سورۃ النور کی وہی آیت 55 جس کا پہلے ذکر ہوا، اس کا حوالہ پھر دیا گیا ہے، جس میں خلافت کے وعدے کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ جب اللہ مسلمانوں کو زمین میں اقتدار دے گا، تمکن عطا کرے گا، تو وہ ان کے دین کو مضبوط کرے گا، ان کے خوف کو امن سے بدلے گا، اور تب وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ اجتماعی زندگی میں شرک سے، خاص طور پر شرک فی الحاکمیت سے، مکمل طور پر بچنا اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کا نظام غالب ہو۔ اس کے بغیر خالص توحید پر مبنی عبادت مکمل نہیں ہو پاتی۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی تقریر کے مطابق اسلام کا جو بنیادی سیاسی نظریہ ہے وہ اللہ کی مطلق حاکمیت پر مبنی ہے۔ انسان اس کا نائب یا خلیفہ ہے، اور جو جدید مغربی جمہوریت ہے جو عوام کی حاکمیت کا دعویٰ کرتی ہے اسے اسلامی تعلیمات سے متصادم سمجھا گیا ہے، بلکہ شرک فی الحاکمیت قرار دیا گیا ہے۔ تاہم اللہ کی حاکمیت کے دائرے میں رہتے ہوئے انتظامی اور وہ معاملات جن میں واضح حکم نہیں، ان میں مشاورت، اجتماعی رائے، اکثریتی فیصلے یعنی شورا یا اسلامی جمہوریت، اس کی نہ صرف گنجائش ہے بلکہ اس کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ سارا زور اسی نقطے پر ہے کہ اختیار کا، اتھارٹی کا اصل سرچشمہ کون ہے، عوام ہے یا اللہ تعالیٰ؟ ماخذ پوری بحث کو اسی بنیادی سوال کے گرد رکھتا ہے، اور اسلام کا جواب واضح کرتا ہے کہ یہ سرچشمہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس تقریر کے مطابق اسلامی نظام حکومت اور باقی تمام نظاموں بشمول مغربی جمہوریت کے درمیان ایک فیصلہ کن، ایک حد فاصل ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور بنیادی فرق ہے۔ اچھا، اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال سامعین کے لیے چھوڑتے ہیں جس پر وہ خود بھی غور کر سکتے ہیں۔
آج کی جو دنیا ہے، گلوبلائزیشن کا دور ہے، کثیر الثقافتی معاشرے ہیں، مختلف سیاسی نظریات ہیں، ایسے میں اللہ کی حاکمیت پر مبنی نظام حکومت کے نفاذ کے عملی چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا اس نظریے کو جدید قومی ریاستوں کے جو پیچیدہ ڈھانچے ہیں ان میں کسی قابل عمل شکل میں ڈھالنے کے امکانات موجود ہیں، یا یہ صرف ایک نظریاتی آئیڈیل ہی رہے گا؟ اس پر یقیناً مزید سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کل ایک بحث کافی سننے میں آ رہی ہے، جی؟ یہ جمہوریت والی، کہ بھائی اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، یہ کفر ہے یا نہیں ہے۔ خاص طور پہ وہ جو صوفی محمد صاحب کا بیان آیا تھا، اس کے بعد تو ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے، میڈیا پہ، لوگوں میں۔ جی ہاں، بالکل، اور یہ بحث اپنی جگہ اہم بھی ہے، لیکن آج جو ہم نے مواد دیکھا ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی گفتگو، جی اس کی روشنی میں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس ایک نقطے سے، مطلب کفر ہے یا نہیں، اس سے ذرا آگے بڑھیں، اچھا، اور جو خلافت کا تصور ہے، اسلامی نظام حکومت کا، اس کی بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالکل صحیح۔ تو آج کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے وہ اہم باتیں نکالیں کہ خلافت اصل میں ہے کیا، تاریخ میں کیسی رہی، اور سب سے اہم، کیا آج کے دور میں ان بنیادوں پر کوئی نظام بن سکتا ہے؟ ایک واضح تصویر سامنے لائیں۔ جی، انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی کہ یہ خلافت بنیادی طور پہ ہے کیا چیز؟ دیکھیے، ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے مطابق خلافت کا جو اصل جوہر ہے نا، وہ 3 چیزوں پر کھڑا ہے۔ پہلی بات، حاکمیت صرف اللہ کی، یعنی انسانوں پر انسانوں کی حکومت نہیں، اللہ کی۔ ٹھیک۔ دوسری، اللہ کا قانون، یعنی قرآن اور سنت، یہی سپریم لا ہے، سب سے اوپر۔ صحیح۔ اور تیسری بات، ان 2 حدود کے اندر رہ کر سارے اجتماعی فیصلے آپس کی مشاورت سے ہوں گے، میوچل کنسلٹیشن۔ اچھا، یعنی حاکمیت اللہ کی، قانون قرآن و سنت، اور فیصلے مشاورت سے، یہ 3 بنیادیں ہو گئیں۔ بالکل، یہ خلافت کی اساس ہے۔ یہ تصور، یہ شروع کہاں سے ہوا؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے؟ جی بالکل، قرآن سے ہی ہے۔ قرآن نے تو انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ کہا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں سے کہا گیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جی۔ پھر سورۃ صعاد میں داؤد علیہ السلام کو جب حکومت ملی تو فرمایا، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا تو لوگوں میں حق سے فیصلے کرو۔ اچھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب نبی موجود ہوتے تھے تو یہ خلافت ان کی ذات میں ہوتی تھی، شخصی تھی۔ کیونکہ وہ براہ راست وحی سے جڑے ہوتے تھے۔ صحیح۔ تو نبیوں کے پاس یہ شخصی خلافت رہی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کیا ہوا؟ یہ تصور کیسے بدلا؟ ہاں، یہ بہت اہم موڑ ہے۔ نبوت ختم ہو گئی تو وہ شخصی خلافت بھی ختم ہو گئی۔ ٹھیک۔ اب خلافت کسی ایک فرد کی نہیں رہی بلکہ اجتماعی ہو گئی، یعنی پوری امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اللہ کی خلیفہ ہے۔ پوری امت؟ جی، پوری امت۔ اس کی دلیل سورۃ النور کی وہ آیت ہے جس میں ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ ہے کہ اللہ انہیں ضرور زمین میں خلافت عطا کرے گا، لَنَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ تو اب یہ ذمہ داری امت پر ہے۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے، شخصی سے اجتماعی ہو جانا۔ اچھا، جب بھی خلافت کا ذکر آتا ہے نا، فوراً ذہن میں خلافت راشدہ آتی ہے، پہلے 4 خلفاء کا دور۔ جی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو میں اس دور کی کیا خاص باتیں بتائی گئی ہیں جو آج سمجھنی ضروری ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے اس پر بہت زور دیا ہے کہ خلافت راشدہ کی کچھ خصوصیات ایسی تھیں جو دوبارہ نہیں آ سکتی۔ اچھا، مثلاً؟ پہلی تو یہ کہ وہ دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے بالکل جڑا ہوا تھا، کوئی گیپ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ ایک تسلسل تھا، یعنی اسی نبوی تربیت کا تسلسل۔ بالکل۔ دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور تربیت کی وجہ سے معاشرے پر مجموعی طور پر خیر غالب تھا، نیکی کا ماحول تھا، شر تھا مگر دباوا۔ صحیح۔ تیسرا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا تقوی، ان کی للہیت، ان کی خود احتسابی، وہ تو خیر کمال کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مثال بھی دی۔ جی، وہ جنگ والی؟ جی، کہ دشمن پر قابو پا لیا، تلوار اٹھائی، اس نے تھوک دیا،
آپ پیچھے ہٹ گئے، پوچھا کیوں؟ کہا پہلے اللہ کے لیے مار رہا تھا، اب غصہ آ گیا تو نفس کا حصہ شامل ہو جاتا۔ سبحان اللہ، کیا معیار تھا تقوی کا، اور کیا خاص بات تھی؟ چوتھی بات جو آج کے دور سے بہت مختلف ہے وہ یہ کہ انتظامی، قانون سازی، عدالتی اختیارات یہ سب بڑی حد تک خلیفہ کی ذات میں جمع تھے۔ یعنی سپریشن آف پاورز نہیں تھی؟ اس طرح نہیں تھی جیسے آج ہے، لیکن چونکہ وہ لوگ تھے ہی اتنے متقی اور اہل تو یہ چل گیا۔ آج کسی ایک بندے کو اتنی طاقت دینا وہ ممکن نہیں، محفوظ بھی نہیں۔ بات تو ٹھیک ہے، اور ان کا انتخاب اور مدت؟ پانچواں نقطہ یہی ہے، ایک بار منتخب ہو گئے تو بس تا حیات خلیفہ۔ ان کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اقتدار انہیں خراب کر دے گا۔ وہ جو کہتے ہیں نا اتھارٹی کرپٹس، جی وہ اصول ان پر لگتا ہی نہیں تھا، ان کا کردار ہی ضمانت تھا۔ سمجھ گیا۔ چھٹی بات، صحابہ میں ایک درجہ بندی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قائم کی تھی۔ عشرہ مبشرہ، بدری صحابہ، اصحاب شجرہ، جی، یہ انتخاب میں بھی کام آتی تھی۔ جیسے حضرت عمر نے جو کمیٹی بنائی وہ انہی عشرہ مبشرہ کے باقی لوگوں کی تھی۔ یہ بھی ایک منفرد پہلو ہے۔ ساتواں نقطہ کیا تھا؟ ساتواں تھا اس وقت کا معاشرتی ڈھانچہ، وہ قبائلی معاشرہ تھا۔ اچھا، تو مشاورت آسان تھی، قبیلے کے سردار نے جو کہہ دیا وہ سب کی رائے سمجھی جاتی تھی، ہر بندے سے پوچھنے کا رواج نہیں تھا۔ تو ان 7 باتوں کا خلاصہ کیا نکلا کہ آج وہ نظام ہو نہیں آ سکتا؟ جی، ڈاکٹر صاحب کا بالکل یہی موقف ہے کہ وہ حالات، وہ لوگ، وہ معاشرہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت کا زمانہ وہ اب نہیں ہے۔ صحیح۔ لہٰذا آج اگر اسلامی نظام بنانا ہے تو شکل مختلف ہوگی، اصول وہی رہیں گے، حاکمیت الہی، قرآن و سنت کی بالادستی، مشاورت، مگر ان کو نافذ کرنے کے طریقے، ادارے وہ نئے دور کے مطابق ہوں گے۔ یہ بہت اہم وضاحت ہے، کیونکہ اکثر لوگ خلافت کا مطلب وہی پرانا نقشہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو اگر وہ نقشہ نہیں بن سکتا تو آج کے معاملات میں فیصلے کیسے ہوں گے؟ یہیں پر وہ مباح کا تصور آتا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے کہا اس سے بڑی وسعت ملتی ہے، یہ ہے کیا اصل میں؟ مباح کا اصول یا اصل اباحت بڑا سیدھا سادھا اصول ہے۔ وہ یہ کہ دین میں جس چیز سے منع نہیں کیا گیا نا، قرآن و سنت میں جس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے وہ جائز ہے۔ اچھا، یعنی جو منع نہیں وہ ٹھیک ہے؟ بالکل، کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، ناجائز ہونے کے لیے دلیل چاہیے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جائز کاموں کا دائرہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مثال دی تھی کہ گھوڑے کو اگر 20 گز رسی سے باندھ دیں تو وہ اس 20 گز میں کہیں بھی جا سکتا ہے، آزادی ہے، پابندی صرف حدود پر ہے۔ صحیح۔ تو قرآن و سنت کی حدود کے اندر بہت بڑا میدان خالی ہے جہاں ہم اپنی عقل، مشاورت سے فیصلے کر سکتے ہیں۔ یہ تو بڑی زبردست بات ہے، اس سے تو نظام سازی میں بہت گنجائش نکلتی ہے۔ اچھا، اسی حوالے سے مغرب کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو میں کیا تھا؟ کیا مغربی چیزوں کو بالکل ہی رد کر دیا؟ نہیں، بالکل رد کرنے والی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز 100% باطل نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ حق کا پہلو ہوتا ہے۔ اچھا، تو مغرب کی جو سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، فزکس، کیمسٹری، ایجادات، یہ بذات خود حرام نہیں ہے۔ ٹھیک۔ ان کا استعمال غلط ہو سکتا ہے، چھری سے سبزی بھی کٹتی ہے، قتل بھی ہو سکتا ہے، مسئلہ استعمال کا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے تو سائنس کی بنیادوں کو بھی قرآن سے جوڑا تھا، ہے نا؟ جی، یہ بڑا دلچسپ نقطہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس کا جو طریقہ ہے نا، مشاہدہ، تجربہ اور پھر نتیجہ نکالنا، یعنی انڈکٹیو لاجک، جی، اس کی اصل تحریک تو قرآن دیتا ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے نا کہ کائنات میں اللہ کی نشانیوں پر غور کرو، اپنی ذات میں غور کرو۔ بالکل۔ تو یہ سوچ تو مسلمانوں نے دی، خاص طور پر اسپین کے راستے یورپ گئی، لیکن افسوس کہ اس کو آگے بڑھایا پھر مغرب نے اور مادی ترقی کی۔ تاریخ کا ایک رخ یہ بھی ہے۔ اچھا، اور جو مغربی نظریات ہیں، آزادی، مساوات، جمہوریت، ان کے بارے میں کیا تجزیہ تھا؟ ان کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا تجزیہ یہ ہے کہ مغرب نے اصل میں اسلام کے ہی دیے ہوئے کچھ اچھے تصورات لیے، جیسے آزادی، برابری، بھائی چارہ، جی، لیکن ان کو ان کی حدوں سے نکال دیا، مطلق بنا دیا، جس سے بگاڑ پیدا ہوا۔ مثلاً آزادی کو مادر پدر آزادی بنا دیا، مذہب اخلاق سب سے آزادی۔ برابری کا مطلب یہ لیا کہ مرد عورت بالکل ایک جیسے، جس سے خاندانی نظام ان کے مطابق متاثر ہوا۔
جمہوریت میں عوام کی حاکمیت کو اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں لے آئے۔ اچھا، وہ علامہ اقبال کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ مغربی تہذیب کا اندرونی جوہر تو قرآنی ہے، مگر اوپر غلاف غلط چڑھ گئے ہیں۔ صحیح۔ اور ڈاکٹر صاحب کی گفتگو میں اس بگاڑ کی ذمہ داری ایک منظم یہودی ایجنڈے پر بھی ڈالی گئی ہے کہ وہ پہلے عیسائیت اور اب اسلام کی تعلیمات کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے ماخذ کا تجزیہ ہے جیسا انہوں نے پیش کیا۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ نکلا کہ نہ تو خلافت راشدہ کی پوری کاپی ممکن ہے، نہ مغربی نظام کو ویسے کا ویسا لینا ہے۔ تو پھر آج ایک اسلامی ریاست کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ کیا خاکہ دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے؟ جی، اس حوالے سے کئی اہم نکات ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ریاست اور حکومت میں فرق سمجھنا ہوگا۔ وفاداری ریاست سے ہے، حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں۔ صحیح۔ دوسرا، آج کل جو ادارے ہیں نا، انتظامیہ، مقننہ یعنی پارلیمنٹ، عدلیہ، ان کو الگ الگ رکھنا یہ مغرب سے آیا ہے، لیکن یہ مفید ہے۔ اچھا، یعنی یہ ادارے اپنائے جا سکتے ہیں؟ جی، اپنائے جا سکتے ہیں۔ خلافت راشدہ میں شاید اتنی واضح تقسیم نہیں تھی، مگر آج کے دور میں اختیارات کو بیلنس کرنے کے لیے یہ ضروری ہیں، چیکس اینڈ بیلنسز۔ ٹھیک۔ اور مقننہ یعنی پارلیمنٹ، اس کا کیا کام ہوگا؟ کیا اسلام میں بھی قانون بنیں گے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ سوچنا غلط ہے کہ سب قانون پہلے سے موجود ہیں۔ اوہ، نئے مسائل آتے ہیں، ان کے لیے اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اقبال کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اجتہاد تو علماء کریں گے، شریعت کے ماہرین، جی، لیکن اس اجتہاد کو قانون کی شکل دینا، اس پر بحث کرنا، اسے منظور یا رد کرنا، یہ کام منتخب نمائندوں کی پارلیمنٹ یا شورا کا ہوگا۔ یعنی پارلیمنٹ خود اجتہاد نہیں کرے گی، بلکہ علماء کے اجتہاد کو قانون بنائے گی۔ بالکل، لیجسلیٹ کرے گی۔ یہ بڑی اہم وضاحت ہے۔ اچھا، ریاست کا نظام کیسا ہو، وفاقی یا وحدانی؟ اور حکومت پارلیمانی یا صدارتی؟ اس میں اسلام نے لچک رکھی ہے۔ یہ چوتھا نقطہ ہے۔ ریاست وفاقی ہو، وحدانی ہو، کنفیڈرل ہو، سب جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح حکومت پارلیمانی ہو یا صدارتی، دونوں کی گنجائش ہے۔ البتہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو میں صدارتی نظام کی طرف تھوڑا جھکاؤ نظر آتا ہے۔ اچھا، کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خلافت راشدہ کے امیر والے تصور سے زیادہ قریب ہے، اور پارلیمانی نظام میں خاص طور پر ہمارے ہاں جو تجربہ رہا ہے، عدم استحکام، ہارس ٹریڈنگ، کرپشن، اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے تو یہ بات خیر۔ اچھا، کیا سیاسی جماعتیں ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں؟ جی، پانچواں نقطہ یہی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، ایک سے زیادہ جماعتیں ہو سکتی ہیں۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ کہ ان کا منشور قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ اس کے لیے عدالتی نظر ثانی کا نظام ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور جو مباح معاملات ہیں نا، جیسے ٹیکس کتنا ہو، بجٹ کیسے بنے، سڑک کہاں بنے، ان میں جماعتیں آپس میں مقابلہ کر سکتی ہیں، الیکشن لڑ سکتی ہیں۔ یعنی پالیسی پر اختلاف کی گنجائش ہے۔ اچھا، الیکشن اور ووٹنگ کا کیا ہوگا؟ امیدوار کون بن سکتا ہے، ووٹ کون دے سکتا ہے؟ یہ چھٹا نقطہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اچھے کام کے لیے ذمہ داری لینے کے لیے امیدوار بننا حرام نہیں ہے۔ حضرت یوسف نے خود عہدہ مانگا تھا۔ جی بالکل۔ دوسری بات، ووٹ کا حق ہر مسلمان شہری کو ہے، چاہے وہ نیک ہو یا گنہگار۔ ڈاکٹر صاحب نے امام ابو حنیفہ کا حوالہ دیا کہ قانونی حقوق میں سب برابر ہیں، جیسے وراثت میں نیک بد بیٹے کا حصہ برابر ہے، ویسے ہی ووٹ کا حق۔ اچھا، البتہ ووٹ دینے کے لیے عمر کی حد مقرر کی جا سکتی ہے، مثلاً 18 سال یا 21 سال۔ اور امیدواروں کا کیا ہر کوئی الیکشن لڑ لے گا؟ نہیں، یہ ساتواں اور بہت اہم نقطہ ہے۔ امیدواروں کی کڑی جانچ پڑتال ہونی چاہیے۔ کیسے؟ ان کا کردار، ان کی دیانت، ان کی قابلیت، ان کی دولت کہاں سے آئی، سب چیک ہونا چاہیے۔ عوام کی رائے بھی معلوم کی جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے تزکیۃ الشہود کی مثال دی۔ جی، وہ گواہوں کی جانچ والا اصول۔ بالکل، جیسے گواہ کو پرکھا جاتا تھا، ویسے ہی امیدوار کو پرکھا جائے، تاکہ غلط لوگ اسمبلیوں میں نہ پہنچیں۔ یہ تو بہت جامع نظام لگتا ہے۔ تو بنیادی اصول پکے، لیکن باقی چیزیں وقت کے ساتھ طے ہوں گی۔ اچھا، ایک آخری سوال اس حوالے سے، جو مباح معاملات ہیں جن میں کئی جائز راستے ہیں، وہاں فیصلہ کیسے ہوگا؟ اکثریت سے؟ جی، ڈاکٹر صاحب کے مطابق ان معاملات میں جہاں کئی آپشنز جائز ہوں، وہاں ووٹنگ سے، اکثریت کی رائے سے فیصلہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً؟ انہوں نے مثال دی کہ گھر میں دعوت ہے، روح افزا لائیں یا 7 اپ، دونوں حلال ہیں،
گھر والے ووٹ کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ صحیح ہے۔ اسی طرح پارلیمنٹ میں مباح امور پر ووٹنگ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات اہم ہے جی کہ ووٹوں سے حرام حلال نہیں ہو سکتا، وہ فیصلہ قرآن و سنت سے ہی ہوگا۔ ووٹ صرف جائز آپشنز میں سے ایک کو چننے کا ذریعہ ہے۔ بالکل۔ اور کیونکہ آج خلفائے راشدین جیسا بھروسہ کسی ایک پر نہیں ہو سکتا، اس لیے اختیارات کی تقسیم اور ایک دوسرے پر نظر رکھنا، چیکس اینڈ بیلنسز، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت خوب۔ یہ سارے نکات مل کر تو ایک کافی قابل عمل خاکہ بنا رہے ہیں۔ اچھا، آخر میں کیا ڈاکٹر صاحب کی گفتگو میں مستقبل کے بارے میں بھی کوئی بات تھی، کوئی امید؟ جی بالکل، آخر میں ایک بہت پر امید بات ہے۔ وہ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ ملوکیت اور جبری حکومتوں کے بعد آخری زمانے میں پھر سے خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی۔ یعنی نبوت کے طریقے پر خلافت؟ جی، عین نبوت کے نقش قدم پر، اور یہ پھر عالمی ہوگی۔ عالمی؟ جی، ان کے خیال میں یہ تدریجی ہوگا، شاید کسی ایک ملک سے شروع ہو۔ وہ پاکستان کا ذکر کرتے ہیں کہ امید ہے یہاں سے شروع ہو، اچھا۔ اور پھر یہ پھیلے گی جیسے اسلام عرب سے نکل کر پھیلا تھا۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو بنیادی اصول ہیں اسلام کے نظام حکومت کے، اللہ کی حاکمیت، قرآن و سنت کی بالادستی، مشاورت، وہ تو نہیں بدلیں گے۔ جی، وہ مستقل ہیں۔ لیکن ان کو نافذ کرنے کے جو طریقے ہیں، ادارے ہیں، قوانین کی تفصیلات ہیں، وہ وقت اور حالات کے مطابق بدل سکتے ہیں، اجتہاد سے طے ہو سکتے ہیں۔ خلافت راشدہ ایک آئیڈیل ہے، مگر اس کی ہو بہو نقل آج ممکن نہیں۔ اس کی روح کو نئے قالب میں ڈھالنا ہوگا۔ بالکل درست خلاصہ کیا آپ نے، اور شاید ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ سکتے ہیں آخر میں، جی ضرور۔ کہ آج کا دور بہت پیچیدہ ہے، دنیا بہت بدل گئی ہے، تو اس دور میں اللہ کی دی ہوئی رہنمائی یعنی قرآن و سنت اور انسان کی اپنی عقل، تجربہ، مشاورت، ان دونوں کے درمیان وہ صحیح توازن کیسے قائم کیا جائے تاکہ ایک ایسا نظام بنے جو انصاف پر مبنی بھی ہو اور آج کے دور میں چلنے کے قابل بھی ہو، مؤثر بھی ہو۔ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو، خاص طور پر اہل علم کو، سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج کل کی دنیا میں دیکھیں تو شاید ہی کوئی شعبہ ہے جو معیشت سے کسی نہ کسی طرح جڑا ہوا نہ ہو۔ سیاست ہو، معاشرت ہو، ہماری روز کی زندگی، سب کچھ معاشی نظاموں کے گرد ہی گھومتا نظر آتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آج ہمیں جو مواد دستیاب ہوا ہے، ہم اس کی بنیاد پر اسلام کے معاشی نظام کو ذرا گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا۔ مقصد صرف یہ نہیں کہ یہ نظام ہے کیا، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ یہ دنیا کے جو دوسرے بڑے نظام ہیں، خاص طور پر سرمایہ داری اور کمیونزم، ان سے کیسے مختلف ہے، کیا خاص بات ہے اس میں؟ یقیناً، اور یہ کھوج اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ پچھلی ایک صدی میں دنیا نے معاشی نظاموں کے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ جی ہاں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں تو ایک بہتر، ایک منصفانہ نظام کی تلاش تو جاری ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ذرائع ہمارے پاس ہیں یہ کیا بتاتے ہیں۔ چلیں تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے چلتے ہیں۔ یہ بات تو ہے کہ کچھ بنیادی انسانی قدریں جیسے حقیقی آزادی، یعنی صرف اللہ کی بندگی، کسی اور کی نہیں، اور مساوات، برابری کا تصور، یہ اسلام نے بالکل شروع میں ہی پیش کر دیا تھا۔ جی بالکل ابتدائی دور میں۔ اور کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہی نظریات کی کوئی جھلک ہمیں بعد میں مغرب میں نظر آئی، جیسے فرانسیسی انقلاب جس نے جمہوریت کی بات کی، بادشاہت کے بجائے ایک طرح سے آزادی کی طرف قدم تھا، ہے نا؟ ہاں، اس طرف اشارے ملتے ہیں، اگرچہ وہاں حاکمیت کا تصور اللہ سے ہٹ کر انسانوں کی طرف چلا گیا۔ جی وہ فرق تو ہے۔ اور تقریباً اسی زمانے میں وہ صنعتی انقلاب آیا، اس نے ایک اور بڑی تبدیلی پیدا کی۔ اچھا۔ مشین آ گئیں، کارخانے لگ گئے، تو جاگیردار کی جگہ سرمایہ دار، وہ نئی معاشی طاقت بن گیا۔ وہ جو فارسی کا مصرع ہے نا، رستم ز ایک بند تا افتاد در بند دگر، ہاں سنا ہے۔ بس وہی حساب ہوا، ایک غلامی سے نکلے تو دوسری میں پھنس گئے۔ پہلے زمیندار کا استحصال تھا، اب فیکٹری مالک کا۔ اور اسی سرمایہ داری نظام کے آپ کہہ لیں رد عمل میں، جہاں وہ امیر غریب کا فرق بہت ہی زیادہ بڑھ گیا تھا، وہاں پھر کمیونزم آیا۔ بالکل بالکل، ان دونوں میں تو بنیادی فلسفے کا ہی ٹکراؤ تھا۔ سرمایہ داری نے کہا اصل چیز ہے آزادی، فریڈم، ٹھیک، معاشی سرگرمی کی آزادی، ملکیت رکھنے کی آزادی، جبکہ کمیونزم کا بنیادی نعرہ تھا
مساوات، ایکوالٹی۔ یعنی وسائل برابر تقسیم ہو، طبقات نہ ہوں۔ جی، اور اسی لیے ملکیت کے تصور میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ کیسے؟ کمیونزم نے کہا یہ جو نجی ملکیت ہے نا، یہی ساری خرابی کی جڑ ہے، تو سب کچھ ریاست کا ہے، کارخانے، کھیت، گھر، سب قومی ملکیت۔ دوسری طرف سرمایہ داری نے کہا نہیں جی، نجی ملکیت تو انسان کا بنیادی حق ہے، اسی سے تو وہ محنت کرتا ہے، ترقی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر ان کے نتائج کیا نکلے؟ عملی طور پر کیا ہوا؟ دیکھیں، کمیونزم نے کچھ جگہوں پر جیسے سوویت یونین یا چین میں دولت کا فرق تو کم کیا، بنیادی ضروریات روٹی، کپڑا، مکان وہ فراہم کرنے کا دعویٰ بھی کیا، لیکن اس کی قیمت کیا تھی؟ آزادی ختم۔ اچھا، ایک پارٹی کی حکومت، آمریت، آپ ریاست کے خلاف بول نہیں سکتے، اس سوچ پر پہرے، بالکل گھٹن کا ماحول۔ اور سرمایہ داری، خاص طور پر امریکی ماڈل میں؟ وہاں آزادی بہت تھی، کاروبار کریں، تنظیم بنائیں، جو مرضی لکھیں بولیں۔ جی، لیکن وہاں مساوات قربان ہو گئی، امیر تر ہوتا گیا، غریب پیچھے رہ گیا۔ وہ مینہٹن کی چکا چوند اور دوسری طرف گیٹوز کی حالت، شدید طبقاتی فرق۔ ہاں وہ تو ہے۔ بعد میں انہیں بھی احساس ہوا کہ یہ فرق بہت خطرناک ہے، تو پھر وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور آیا کہ ریاست غریبوں کا کچھ خیال رکھے۔ لیکن کمیونزم تو آخر کار ناکام ہو گیا، سوویت یونین ٹوٹ گیا، اس کی کیا وجوہات سمجھ آتی ہیں؟ جو مواد ہمارے پاس ہے وہ دو بنیادی وجوہات بتاتا ہے۔ جی، پہلی وجہ انسانی فطرت، یہ جو نجی ملکیت ختم کی نا، اس سے ذاتی دلچسپی، وہ انسینٹیو ہی ختم ہو گیا۔ اچھا، جب آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ محنت کا پھل آپ کو نہیں ملنا، سب سرکار کا ہے، تو آپ کیوں اضافی محنت کریں گے؟ اپنی چیز ہو تو انسان زیادہ خیال رکھتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے، کھیت ہو یا فیکٹری کی مشین۔ بات تو صحیح ہے۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری وجہ آزادی کا خاتمہ۔ جب بولنے، لکھنے، سوچنے کی، مل بیٹھنے کی آزادی ہی نہ ہو تو معاشرے میں گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ جو ذہین لوگ تھے، دانشور تھے، وہ یا تو خاموش ہو گئے یا ملک چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اور اسی پر پھر وہ فوکیاما نے کہا کہ بس تاریخ ختم، سرمایہ داری کی حتمی فتح ہو گئی۔ جی، بڑا مشہور ہوا تھا وہ نظریہ، لیکن فوراً ہی ہنٹنگٹن جیسے لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی، تہذیبوں کی کشمکش ابھی باقی ہے۔ اور اسلام کا نام لیا گیا ایک ممکنہ چیلنج کے طور پر۔ بالکل، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد نیٹو نے بھی اپنی توجہ ان کے الفاظ میں مسلم فنڈامنٹلزم پر مرکوز کر دی۔ تو یہ سارا پس منظر سمجھنے کے بعد اب آتے ہیں اصل موضوع پر، اسلام کا معاشی نظام۔ یہاں ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کلیدی نکتہ سامنے آتا ہے کہ اسلام معیشت کو ایک سطح پر نہیں دیکھتا۔ جی بالکل، بلکہ اس کی دو الگ الگ سطح بیان کرتا ہے۔ درست فرمایا، اور یہ تفریق سمجھنا انتہائی اہم ہے، خاص طور پر ماضی میں جیسے پاکستان میں وہ اسلامی سوشلزم کی بحثیں چلیں۔ ہاں، وہ دور تھا۔ یا لیفٹ مقابلہ رائٹ، تو اکثر الجھن اسی وجہ سے پیدا ہوتی تھی کہ لوگ ان دو سطحوں کو آپس میں ملا دیتے تھے۔ کبھی کہتے تھے اسلام میں نجی ملکیت نہیں ہونی چاہیے، کبھی کہتے تھے زکوٰۃ کافی نہیں ہے۔ تو یہ دو سطحیں ہیں کیا؟ پہلی سطح کون سی ہے؟ پہلی سطح کو ہم کہہ سکتے ہیں روحانی سطح یا ایمانی سطح یا احسانی سطح۔ یہ ایک بہت اعلیٰ معیار ہے۔ اس کی بنیاد چند گہرے ایمانی تصورات پر ہے۔ جیسے کہ پہلا یہ کہ اصل مالک اللہ ہے، یعنی یہ زمین، آسمان، اس میں جو کچھ ہے اس کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک، انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، پیسہ، جائیداد، صلاحیت، وہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، ٹرسٹ ہے۔ امانت۔ دوسرا تصور، کمائی نہیں، فضل۔ ہم جو کماتے ہیں، جسے ہم اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتے ہیں، جی، قرآن اسے اکثر اللہ کا فضل کہتا ہے، یعنی اللہ کا عطیہ، اس کی دین۔ کسب کا لفظ زیادہ تر نیکی کمانے یا گناہ کمانے کے لیے آیا ہے۔ اس سوچ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان میں غرور نہیں آتا کہ یہ سب میں نے کیا ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ نے دیا ہے۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ تیسرا نقطہ، انسان کا حق صرف ضرورت تک۔ اس فضل میں، اس دولت میں انسان کا اپنا جائز حق صرف اتنا ہے کہ اس کی اور اس کے زیر کفالت لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں، کھانا،
پینا، رہائش، علاج، تعلیم۔ اور جو ضرورت سے زیادہ ہے؟ چوتھا نقطہ وہیں سے نکلتا ہے، اضافی مال دوسروں کا حق ہے۔ جو ضرورت سے زیادہ بچ گیا وہ اللہ نے امتحاناً اس کے پاس رکھوایا ہے، لیکن اصل میں یہ دوسرے ضرورت مندوں کا حق ہے، فقراء مساکین کا۔ اچھا، یعنی وہ اس کا نہیں، روحانی سطح پر نہیں، اسے ان تک پہنچانا امانت ادا کرنا ہے، اور اگر وہ روک لے، جمع کرتا رہے تو وہ ان کا حق غصب کر رہا ہے۔ یہ تو بہت ہی اونچا معیار ہے۔ کیا اس پر عمل بھی ہوا ہے تاریخ میں؟ جی ہاں، بالکل۔ سب سے بڑی مثال تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، پھر صحابہ کرام میں، خاص طور پر اصحاب صفہ، وہ تو بالکل فقیرانہ زندگی گزارتے تھے۔ جی، سنائیں ان کے بارے میں۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگیاں دیکھیں۔ بعد میں صوفیہ کرام، اولیاء اللہ کی بڑی تعداد نے اسی اصول کو اپنایا، مال جمع ہی نہیں کیا، ضرورت پوری ہوئی، باقی اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو ان پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوتی ہوگی؟ بالکل، جب مال نصاب یعنی کم از کم حد تک جمع ہی نہیں ہوا سال بھر، تو زکوٰۃ کیسی؟ اور نہ ہی انہوں نے کوئی وراثت چھوڑی۔ اسے آپ کہہ لیں ایک طرح کا روحانی سوشلزم۔ لیکن سب سے اہم بات یہ رضاکارانہ ہے، والنٹری، قانون کا جبر نہیں ہے، ایمان کا، احسان کا تقاضا ہے۔ یہ تو ہوئی پہلی سطح، روحانی۔ اب دوسری سطح کیا ہے؟ دوسری سطح ہے قانونی سطح، لیگل لیول۔ یہ وہ عملی نظام ہے جو ریاست، معاشرہ نافذ کرتا ہے اور جس پر عمل کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ اس کے اصول بظاہر پہلی سطح سے مختلف لگتے ہیں، لیکن ان میں تضاد نہیں۔ وہ کیسے؟ کیا اصول ہیں اس کے؟ پہلا اصول، نجی ملکیت جائز ہے۔ قانون کی نظر میں آپ مکان، دکان، فیکٹری، زمین، پیسہ اپنی ملکیت میں رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کمیونزم کے بالکل الٹ ہے۔ جی۔ دوسرا اصول، کمائی حلال ہو۔ شرط یہ ہے کہ یہ ملکیت اور آمدنی جائز حلال طریقوں سے حاصل کی گئی ہو، حرام کمائی کی اجازت نہیں۔ ٹھیک۔ تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، یہ ایک قسم کی کنٹرولڈ کیپٹلزم ہے، یعنی معاشی سرگرمی کی آزادی تو ہے لیکن بالکل کھلی چھوٹ نہیں ہے۔ اسلام نے 4 بڑی واضح حدود قائم کر دی ہیں۔ وہ 4 حدود کون سی ہیں؟ بنیادی طور پر 4 چیزوں کی حرمت۔ سود، ربا حرام ہے، یعنی سرمائے پر بغیر محنت یا رسک کے یقینی منافع لینا۔ جوا، قمار حرام ہے، ہر قسم کا سٹہ، لاٹری، جہاں ایک کا فائدہ دوسرے کا یقینی نقصان ہو۔ منشیات اور شراب وغیرہ حرام ہیں، ان کی تیاری، خرید و فروخت سب منع۔ جنسی استحصال پر مبنی کمائی حرام ہے، اس میں جسم فروشی تو ہے ہی، لیکن وہ تمام کاروبار بھی شامل ہیں جو منافع کے لیے خاص طور پر عورت کے جنسی جذبات کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اشتہارات میں غیر ضروری استعمال؟ بالکل، آج کل کی مارکیٹنگ میں یہ عام ہے، غیر ضروری طور پر عورت کو نمائش کے لیے پیش کرنا تاکہ چیز بکے، یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا۔ تو یہ 4 پابندیاں ہو گئیں، ان کے اندر پھر کیا اصول ہے؟ ان 4 حدود کے اندر اسلام آزاد منڈی یعنی فری مارکیٹ کے کئی اصولوں کو مانتا ہے۔ اچھا۔ جیسے نجی ملکیت کا حق، منافع کمانے کا حق، مقابلہ، کمپٹیشن کی اجازت، رسد و طلب، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کردار، یہاں تک کہ ملازم رکھنا اور ضرورت نہ ہونے پر فارغ کرنا، ہائر اینڈ فائر، یہ سب جائز ہیں۔ اوہ، تو یہ تو کافی حد تک سرمایہ داری جیسے اصول لگ رہے ہیں۔ جی، لیکن ان 4 حدود کے ساتھ، اور یہ چیزیں ضروری ہیں کیونکہ یہ ذاتی محنت کی ترغیب دیتی ہیں، انسینٹو جو کمیونزم میں ختم ہو گیا تھا۔ صحیح۔ ایک اور بڑا عنصر ہے اسلامی نظام کا، زکوٰۃ۔ بالکل، 5واں اہم نقطہ، زکوٰۃ کا نظام۔ چونکہ اس قانونی نظام میں بھی جہاں نجی ملکیت ہے، منافع ہے، تو ظاہر ہے دولت کا فرق تو پیدا ہوگا۔ ہاں، بالکل۔ اس فرق کو کم کرنے اور غریب کی مدد کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کا ایک لازمی نظام رکھا ہے۔ ایک حد مقرر ہے، نصاب، تقریباً 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی۔ جی۔ جس کے پاس اتنی یا اس سے زیادہ دولت، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت 1 سال تک رہے، وہ غنی ہے، امیر ہے۔ اسے اپنی اس اضافی دولت کا 2.5% 2.5% لازمی نکال کر فقراء یعنی ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا ہوگا۔ اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جمع کرے اور تقسیم کریں۔ جی ہاں، اسلامی ریاست کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ اسلام کا اپنا اندرونی، آپ کہہ لیں، فطری ویلفیئر نظام ہے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے جو ذرائع میں ہے
کہ زکوٰۃ کو ٹیکس نہیں کہا گیا بلکہ نماز روزے کی طرح ایک عبادت قرار دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اور اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، لوگ ٹیکس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے بوجھ سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن جب زکوٰۃ کو ایک عبادت، ایک مذہبی فریضہ سمجھا جائے گا تو مسلمان اسے اللہ کے خوف سے آخرت میں اجر کی امید پر ادا کرے گا۔ اس میں اخلاص، ایک دیانتداری آتی ہے جو صرف قانون کے ڈنڈے سے نہیں آ سکتی، تو اس کی وصولی اور تقسیم زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، یہ جو قانونی نظام ہے اسلام کا، جسے آپ نے کنٹرولڈ کیپٹلزم کہا، یہ مغربی سرمایہ داری سے پھر بنیادی طور پر کیسے مختلف ہوا؟ اصل فرق یہی حدود ہیں۔ مغربی سرمایہ داری، خاص طور پر جو آج کل غالب ہے، وہ زیادہ آزاد بلکہ بے لگام ہے، انفیٹرڈ۔ وہاں منافع کمانے پر اخلاقی پابندیاں بہت کم ہیں۔ اسلام کی یہ 4 بنیادی حرمتیں، سود، جوا، منشیات، جنسی استحصال، یہ اس بے لگام آزادی کو ایک اخلاقی دائرے میں لاتی ہیں۔ اور کمیونزم؟ کمیونزم نے تو آزادی ہی ختم کر دی تھی۔ اسلام آزادی دیتا ہے مگر ذمہ داری اور اخلاقی حدود کے ساتھ، اور پھر زکوٰۃ کے ذریعے مساوات کا بھی خیال رکھتا ہے۔ تو یہ گویا آزادی اور مساوات میں ایک توازن قائم کرنے کی کوشش ہے۔ اور آج کل جب ہم دیکھتے ہیں کہ سرمایہ داری خود بھی مسائل کا شکار نظر آتی ہے، جیسے وہ 2008 کا بحران تھا، جی بالکل، تو فوکویاما کی وہ فتح والی بات تو اب اتنی پکی نہیں لگتی، تو کیا یہ اسلامی متبادل زیادہ متعلقہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے آج؟ بالکل۔ دنیا بھر میں اب سوالات اٹھ رہے ہیں، معاشی ناہمواری پر، غربت پر، اخلاقی گراوٹ پر۔ لوگ متبادل نظاموں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ صحیح۔ ایسے میں اسلام کے یہ اصول جو صرف پیسے کی بات نہیں کرتے بلکہ اخلاق، سماجی انصاف، ان سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، یہ یقیناً ایک قابل غور متبادل ہے۔ اور یہاں وہ قائد اعظم کی تقریر بھی یاد آتی ہے، اسٹیٹ بینک والی۔ جی، اس کا حوالہ تھا مواد میں۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ پاکستان بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم مغرب کے معاشی نظام کی خرابیوں سے بچ کر اسلام کے معاشی انصاف کے اصولوں پر مبنی ایک نظام دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ایک سوال شاید ذہن میں آئے کہ یہ جو 2 سطحیں آپ نے بتائیں، روحانی اور قانونی، یہ کہیں ایک دوسرے سے ٹکراتی تو نہیں؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں ضرورت سے زیادہ رکھنا ٹھیک نہیں، دوسری طرف قانوناً ملکیت جائز ہے؟ نہیں، یہ اہم سوال ہے، لیکن ان میں تضاد نہیں ہے۔ ان کا دائرہ کار الگ ہے۔ اچھا۔ روحانی سطح فرد کے لیے ہے، اس کی ذاتی ترقی، اس کا اللہ سے تعلق، یہ اختیاری ہے، عزیمت کا راستہ ہے، اعلیٰ ترین معیار۔ ٹھیک۔ قانونی سطح پورے معاشرے کے لیے ہے، یہ کم از کم معیار ہے جو سب پر لاگو ہوتا ہے تاکہ نظام چل سکے، حقوق کا تحفظ ہو۔ یہ قانون کا دائرہ ہے، رخصت ہے۔ کوئی مثال دے سکتے ہیں اس کی؟ اس کو یوں سمجھیں جیسے قصاص کا قانون ہے، قانوناً بدلہ لینے کی اجازت ہے، جی۔ لیکن قرآن ساتھ ہی کہتا ہے کہ معاف کر دینا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تو قانون اپنی جگہ، اخلاقی اور روحانی بلندی اپنی جگہ۔ اسی طرح قانوناً آپ دولت رکھ سکتے ہیں، حلال طریقے سے بڑھا سکتے ہیں، زکوٰۃ دے دیں، لیکن روحانی طور پر بہتر یہ ہے کہ اسے امانت سمجھیں، ضرورت سے زیادہ خرچ کریں۔ دونوں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو مواد ہم نے دیکھا، اس کی روشنی میں اسلام کا معاشی نظام گویا 2 ستونوں پر کھڑا ہے۔ جی، ایک اس کی روحانی بنیاد جو رضاکارانہ ہے، امانت داری اور ضرورت سے زائد خرچ کرنے کی بات کرتی ہے، بالکل۔ اور دوسرا اس کا قانونی ڈھانچہ جو نجی ملکیت اور منافع کی اجازت دیتا ہے، مگر 4 بڑی پابندیوں، سود، جوا، منشیات، جنسی استحصال سے اسے کنٹرول کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے ذریعے دولت کی تقسیم کا بھی انتظام کرتا ہے۔ جی ہاں، اور زکوٰۃ کے ذریعے اسے ہم کنٹرولڈ کیپٹلزم کہہ سکتے ہیں، یا شاید اخلاقی حدود میں آزاد معیشت۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور یہ نظام اس لیے بھی آج کے دور میں غور طلب ہے کہ یہ صرف معاشی نہیں ہے، یہ اخلاقی اور سماجی پہلوؤں کو بھی برابر اہمیت دیتا ہے۔ اور آج جب دنیا موجودہ نظاموں کی وجہ سے بڑھتی ہوئی اونچ نیچ، اخلاقی بحران، ان چیزوں سے پریشان ہے، تو یہ ایک بالکل مختلف زاویہ پیش کرتا ہے۔ بالکل۔ چلیں اس گفتگو کو یہاں ختم کرتے ہیں، لیکن ایک نقطہ سامعین کے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور۔ ان ذرائع کے مطابق اسلام کے قانونی معاشی نظام کی بنیاد وہ 4 حرمتیں ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر آج کی اس پیچیدہ عالمی معیشت سے صرف 2 چیزیں نکال دی جائیں،
ایک سود جو آج کل پوری بینکنگ اور فائنانس کی بنیاد ہے، جی ہاں، اور دوسری وہ تجارت اور اشتہار بازی جو جنسی استحصال پر مبنی ہے۔ اگر صرف یہ دو چیزیں مکمل طور پر ختم کر دی جائیں تو ہماری دنیا کی معاشی اور معاشرتی شکل کیا ہو سکتی ہے، اس پر غور ضرور کیجیے گا۔